السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم 3 خبروں پہ بات کریں گے. ایک تو آپ کو بڑی خبر اور خوشخبری آپ کو بتائیں گے کہ خوشخبری آ گئی ہے, اور وہ خوشخبری کیا ہے, پاکستان کو کتنے بلین ڈالرز ملنے جا رہے ہیں سعودی عرب کی طرف سے. یہ جو الجزیرہ کی خبر ہے میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, اور اس کا اناؤنسمنٹ جو ہے پرائم منسٹر کرنے والے ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف آپ کو جلد ہی اس کا اناؤنسمنٹ کر دیں گے. بلکہ یہ جس دن ڈیزل کی قیمت اناؤنس ہوئی تھی اس دن ہی شاید یہ کر دیتے, لیکن اس دن نہیں کیا گیا کہ دورہ ختم ہو جائے اس کے بعد کریں گے. جو جیرڈ کشنر وغیرہ کا دورہ تھا, جو امن مذاکرات ہیں اسلام آباد ٹاکس کے, تو خوشخبری کیا آئی ہے اور پاکستان کو کیا معاشی پیکیج دیا جا رہا ہے, اس پہ بات کریں گے. دوسری خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کے مذاکرات جو ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکام ہو گئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکام نہیں, وہ جاری رہیں گے ہلکی آنچ پر, اور واپس جا کر اس پہ دونوں نے کون سے اشارے ایسے دیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ جاری رہیں گے. اسٹینڈ آف کن پوائنٹس پہ ہے, اور میں کیوں سمجھتا ہوں کہ اسٹینڈ آف ختم ہو جائے گا اور جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی. اور آخری خبر یہ ہے کہ جی صحافی, کیا پاکستانی صحافی ناکام ہو گئے آج خبر دینے میں, جس پہ بہت ساری بحث چل رہی ہے کہ جی پاکستانی صحافیوں نے کوئی بریکنگ نیوز نہیں دی, کوئی خبر نہیں دی, باہر کے صحافیوں سے خبر آئی. کیا واقعہ ہوا, کنونشن سینٹر میں کیا انتظامات تھے, کیوں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی چائے پلائی, کافی پلائی, کھانے کھلائے اور باقی چیزیں بتائیں, اور اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں ملی. اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے. سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے جو سگنیفیکنٹ ہے اور وہ آپ کے لیے کیوں ہے اہم ہے. اچھا جی, سعودی عرب سے خوشخبری آ گئی ہے. اچھی خبر کی بات بہت دنوں سے چل رہی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا انصار عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھی خبر آ رہی ہے, اچھی خبر آ رہی ہے, اور سرپرائز کی بھی بات کی گئی. تو آج میں نے اپنے ذرائع سے کنفرم کیا, سعودی ذرائع سے, تو یہ کنفرم ہو گیا کہ جی سعودی عرب نے پاکستان کو اچھی خبر سنائی ہے. اور وہ جو فائنانس منسٹر آئے تھے پاکستان, وہ ویسے تو نہیں آئے تھے, محمد بن عبداللہ الجلال, وہ جو آئے تھے الجدال, وہ پاکستان آئے تھے جناب. اور وہ کبھی پاکستان اس طرح تو نہیں آتے فائنانس منسٹر, تو وہ آئے تھے پاکستان کو یہ ایشورنس دینے کے لیے کہ یو اے ای آپ سے پیسے لے رہے ہیں $3.5 ارب, اور آپ ظاہر ہے وہ پیسے واپس کر رہے ہیں, تو آپ کے جو کرنٹ اکاؤنٹ میں خسارہ پیدا ہو جائے گا اور جو اکاؤنٹ میں کمی پیدا ہو جائے گی, تو وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ میچ کر کے سعودی عرب آپ کو دے دے گا, اور وہ $3.5 ارب جو ہے وہ آپ کو دے دیے جائیں گے. تو یہ کر دیا گیا. باقی کل انٹرنیشنل میڈیا سے یہ ٹرکش میڈیا نے خبر چلائی تھی کہ $5 ارب پاکستان کو آ رہے ہیں, کچھ قطر بھی دے رہا ہے, اور ملا کے $5 ارب ہیں. لیکن جو میں نے کنفرم کیا وہ اس میں قطر کی سائڈ کی نہیں, لیکن کم از کم پاکستانی سائڈ یعنی سعودی عرب کی سائڈ کی پتہ کنفرم ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کہا ہے کہ یو اے ای جو پیسے آپ سے واپس لے گا وہ پیسے ہم آپ کو واپس دے دیں گے. ایسے ہوتے ہیں دوست جناب ناظرین. یہ پاکستان کو, میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پاکستان کو سعودی عرب کبھی بھی گرنے نہیں دیتا, اور یہ تعلق ایسا ہے جس کو دنیا کے تمام ممالک جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اسپیشل ریلیشن ہے, دنیا میں کسی ملک کا نہیں ہے. انگلینڈ اور امریکہ کا کسی دور میں بہت اچھا تعلق ہوتا تھا, آپس میں بڑا اچھا تعلق تھا, لیکن ایک کالونائزر تھا پرانا اور ایک کالونی رہ چکا تھا, یعنی برٹش کالونائز ایک وہ کالونی تھی امریکہ. بعد میں انہوں نے آزادی حاصل کی, آزادی کی جنگ ان کے خلاف لڑی تھی, تو تعلق جو اتنا بھی تھا وہ اتنا اسپیشل نہیں تھا. اور ممالک کے بھی تعلقات ہیں, پاکستان اور چین کے بہت اچھے تعلقات ہیں, بہت آئرن بردر تعلقات ہیں. لیکن پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں نا, وہ تو ایسے ہیں جیسے جڑواں 2 بھائی ہوتے ہیں, اس طرح کے تعلقات ہیں. جو ہی پاکستان کی انسیپشن ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئے تھے, اور ہائیسٹ لیول پر پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہوتے تھے. ناظرین آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا کوئی بھی پرائم منسٹر جب اوتھ لیتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروٹوکول ہے کہ سب سے پہلے اس نے دورہ کس ملک کا کرنا ہوتا ہے, سعودی عرب کا. آپ عمران خان کا دیکھ لیں کہ وہ سب سے پہلے سعودی عرب گئے تھے, شہباز شریف سعودی عرب گئے تھے, اس سے پہلے نواز شریف, بے نظیر بھٹو, اس سے پہلے نواز شریف, یوسف رضا گیلانی. ہر پرائم منسٹر اوتھ لیتے ہی سب سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کرتا ہے, اس کے بعد چین کا دورہ کرتا ہے. تو یہ اسپیشل تعلقات ہیں. پھر پاکستان کی فورسز نے ہمیشہ سعودی عرب میں کچھ نہ کچھ فورسز ہوتی ہیں. جنرل عاصم منیر خود سعودی عرب میں ڈپیوٹ رہ کے آئے ہیں, اور ان کی ٹریننگ کے حوالے سے سلسلہ جاری ہی تھا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو 34 ممالک کا اتحاد تھا, سعودی عرب نے اسلامی فورس بنائی تھی یمن میں وار کے لیے, اس میں اس کے جو سربراہ تھے وہ رحیل شریف تھے, جو پاکستان کے ایکس آرمی چیف تھے. آپ اس سے لیول کا اندازہ لگائیں. اسلام آباد جو پی ایم اے اکیڈمی ہے پاکستان کی ایک کاکول میں, اس کی جو پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے اس میں ہر آئے گئے سال میں کوئی سعودی کیڈٹ ضرور ہوتے ہیں, اور باقاعدہ طور پہ جو اسلام آباد میں پریڈ ہوتی ہے اس میں سعودی دستہ آیا ہوتا ہے. تو ایسے تعلقات تھے. لیکن پچھلے سال ستمبر میں پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہو گیا تھا, اور جوائنٹ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ,
اس کے تحت پاکستان اور ان نے آپس میں فارملائز کر لیا تھا ڈیفنس ریلیشن کو کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ سمجھا جائے گا. اسی سلسلے میں کل آپ نے ایک بڑی بریکنگ نیوز سنی بھی تھی, کل کے میں نے ویلاگ میں اسی کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ خبر جو آئی تھی کہ جی پاکستان اور سعودی عرب جو ہے سعودی عرب کا دفاعی معاہدے پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. اور عمل درآمد کے مطابق کیا ہوا کہ جی پاکستان کے جو جیٹس ہیں وہ بھی وہاں پہنچ گئے. اے واق سیارے جو ہوتے ہیں جو ریکانیسنس کے لیے یوز ہوتے ہیں, ریڈار سسٹم کے لیے یوز ہوتے ہیں, وہ طیارے بھی وہاں پہنچے ہیں اور پاکستان کے فائٹر جہاز بھی پہنچے اور فورس بھی پاکستان کی پہنچی ہے. اور وہ ان کی اس جگہ پہ پہنچی ہے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہ, جو کہ بحرین کے ساتھ ملتی ہے اور جو کہ جو سی کے ساتھ ملتی ہے. تو پاکستان جو ان کے دفاع کے حوالے سے پاکستان نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی ہے اور بتا دی ہے. مگر جو آج کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے باقاعدہ طور پہ اپنے جو وزیر خزانہ ہیں ان کو پاکستان بھیجا اور وہ ایک دن کے دورے پہ آئے. اس دورے کی خبر بعد میں رات کو جاری کی گئی, پرائم منسٹر آفس سے جاری کی گئی, اس سے پہلے فارن آفس نے اس پہ کوئی خبر نہیں دی تھی. مگر اس خبر میں جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ جی سعودی عرب نے پاکستان کو ایشورنس دے دی ہے اور وہ سب معاملات طے ہو چکے ہیں, صرف اناؤنسمنٹ ہونی باقی ہے. ابھی آپ کو پرائم منسٹر کی اناؤنسمنٹ آئے گی, پرائم منسٹر باقاعدہ قوم سے خطاب کر کے یہ بتائیں گے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ ڈیل طے ہو گئی ہے کہ پاکستان کے جو کرنٹ اکاؤنٹس ہیں اور جو پاکستان کے اسٹیٹ بینک ہے اس میں سعودی عرب کی طرف سے $3.5 ارب جو ہے وہ ایڈ کر دیے جائیں گے. میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے حکومت میں اور سعودی ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے, تو یہ بات کنفرم ہو چکی ہے. خبر تو یہ بھی چل رہی ہے کہ 10 ارب کی آئل ریفائنری بھی پاکستان میں سعودی عرب لگانا چاہ رہا ہے اور اس آئل ریفائنری سے پاکستان میں جو آئل کا امپورٹ کا بل ہے وہ کم ہوگا, یعنی باہر سے ڈالرز میں آئل خریدنا نہیں پڑے گا, ڈیزل تو سارا یہیں پہ بن جائے گا اور باقی بھی ریفائنڈ آئل نہیں لینا پڑے گا, خام آئل لیں گے, خام آئل کو وہ کر لیں گے. تو یہ بھی خبر ہے, لیکن اس خبر کی مجھے ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی. یہ میں آپ کو بتاؤں گا. قطر کے حوالے سے جو $1.5 ارب کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ابھی تصدیق میرے ذرائع سے کنفرم نہیں ہوئی, لیکن یہ خبر چل رہی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا نے دی, ترکش میڈیا سے یہ خبر چلی ہے کہ $5 بلین کا پاکستان کو جو ہے وہ فائدہ, یہ پاکستان کے اکاؤنٹس میں $5 بلین ایڈ ہو جائیں گے, جو پاکستان نے یورو بینک کی پیمنٹ کرنی تھی اور جو ساری وہ پورے ہو جائیں گے اور پاکستان کو اس طرح کے اکنامک جو جھٹکے ہیں وہ کوئی نہیں پڑے گے. تو یہ وہ خبر تھی, شاید یہ وہی خبر ہے جس خبر کی بہت بازگشت تھی اور کچھ دن پہلے انصار عباسی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ خبر ہے, بہت اچھی خبر آ رہی ہے اور یہ خبر اس خبر سے ہٹ کے ہے کہ جو صلح اور یہ سیز فائر اور یہ باقی چیزیں. تو ابھی شاید عباسی صاحب بھی کوئی خبر دیں گے تو پتہ لگ جائے گا آپ کو, لیکن جو سعودی ذرائع سے ہے یہ کنفرم خبر ہو چکی ہے کہ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے ایڈ ہو رہے ہیں اور پاکستان کا یہ والا خسارہ ختم ہو جائے گا. اب آتے ہیں جی اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے. اسلام آباد ٹاکس جو ہے اختتام پذیر ہو گیا. آج صبح JD وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ جی ہم نے کچھ تجاویز دی, ایرانی سائڈ نے وہ نہیں مانی, لیکن ہم واپس جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے سب سے پہلی بات انہوں نے کی کہ ہم پاکستان کی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان نے یہ ٹاکس ہوسٹ کی اور بڑی مخلصانہ کوششیں کی کہ دنیا میں امن قائم ہو اور اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو بات کی تھی نیوکلیر ڈس آرمامنٹ کی کہ جی یورینیم کی افزودگی ہی نہ کرے ایران, یہ بات نہیں مانی. یعنی انہوں نے خود کہا کہ ٹاکس کس لیے کولیپس ہوئے ہیں. اچھا, پھر کچھ ایرانی ذرائع سے بھی میری بات ہوئی ہے. ایران کے جو اسپیکر ہیں, جو ہیڈ تھے ڈیلیگیشن کے, باقر کالیباف, انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں کئی پارٹس میں اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے ڈیمانڈز اپنی رکھ دی ہیں, انہوں نے بھی اپنی ڈیمانڈ رکھ دی ہیں, لیکن جو ہے ہم جو ہے وہ ان کو بھی ہم سنسیئر دل سے آئے تھے, کھلے دل سے آئے تھے. اب امید ہے کہ وہ بھی سنسیئرٹی کا مظاہرہ کریں گے. اچھا, جو JD وینس کا آخری جو بات تھی وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے بیسٹ آفر ایران کو دے دیا, اب ان پہ ہے, یعنی بال ان کی کورٹ میں. تو اسلام آباد مذاکرات فیل ہو گئے, جو یہ بات کرتے ہیں وہ بالکل غلط بات ہے. فیل نہیں ہو گئے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ انکنکلوسیو رہے, ڈیل نہیں ہوئی, ڈیل ابھی نہیں ہوئی, لیکن مذاکرات آپ دیکھیں یہ اتنی تاریخ پاکستان نے پہلے ہی بنائی کہ 1979 سے اب تک ہائیسٹ لیول کا جو ایران اور امریکہ کا سامنے آمنے بیٹھ رہا تھا وہ کہاں ہوا؟ اسلام آباد ٹاکس میں. اسلام آباد میں ہوا. پاکستان نے آلریڈی ایک ہسٹری بنا دی. 3 راؤنڈز ہوئے ٹاکس کے, 21 گھنٹے کے ٹاکس ہوئے, جس میں JD وینس نے خود کہا کہ 21 گھنٹے کی جو اندر مذاکرات ہوئے وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا, بس میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نیوکلیر کے حوالے سے ہم چاہ رہے تھے, وہ بات نہیں ہوئی. اچھا, جو ذرائع سے سامنے بات آ رہی ہے وہ آخر میں 2 کنٹینشیس ایشوز رہ گئے تھے, باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں. امریکہ اس بات پہ ریڈی ہے کہ ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹائی جائیں, اور ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹانے سے بلینز آف ڈالر کا ایران کو فائدہ ہوگا, اس کا تیل بکے گا, یعنی ایران میں خوشحالی آ جائے گی ایک لمحے کے لیے, انفلیشن اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. امریکہ کا مطالبہ
جو ہے وہ 2 مطالبات تھے، ان میں سے ایک مطالبے پہ اتفاق ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق، اور اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ایران کی طرف سے لچک دکھائی گئی ہے کہ آبنائے ہرموز کے حوالے سے کوئی ایسا سیکیورٹی کا میکینزم بنا دیا جائے جس میں ایران کی سوورنٹی باقی رہے لیکن فری میں وہاں سے موومنٹ ہو سکتی ہو بجائے ٹول ٹیکس لینے کے اور باقی چیزوں کے. تو اس بات پر پاکستان بیچ میں آیا ہے، اور یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جوائنٹ پیٹرول کی بات یہ الجزیرہ نے چلائی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہے وہ اس جگہ کی جوائنٹ پیٹرولنگ کریں گے اور ایران کی ساورنٹی بھی متاثر نہیں ہوگی اور سیکیورٹی بھی ہو جائے گی، تو ایران کا اس کے اوپر حق بھی قائم رہے گا. دوسری جو خبر اس پر کوئی بات نہیں ہوئی، جے ڈی وینس نے بھی اس پہ نہیں کہا. جو بات تھی وہ نیوکلیئر پہ تھی. امریکہ چاہتا ہے کہ وہ واپس جائے، جے ڈی وینس واپس جائیں، یا امریکہ کہے یا ٹرمپ کہہ سکے کہ ہم نے جی ایران کا ہمیشہ کے لیے نیوکلیئر پروگرام بند کر دیا. امریکہ کا مطالبہ تھا کہ ایران جو بالکل یورینیم انرچ نہ کرے اور اپنی فیسلٹیز بھی ختم کر دے، یعنی 0% یورینیم انرچمنٹ پہ آئے. لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ ہم ایٹم بم بنانے کی بات نہیں کریں گے، ہم بم بنانے والی جتنی افزودگی چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں کریں گے، لیکن 3.5% یا کوئی 3% یا اس سے کم جو پیسفل مقاصد ہیں اس کے لیے ہم اپنی یورینیم افزودگی کا رائٹ ضرور رکھنا چاہتے ہیں اور انفراسٹرکچر ضرور رکھنا چاہتے ہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ انفراسٹرکچر کو بھی ڈسمینٹل کر دیں. یہ پوائنٹ آف کنٹینشن ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ پوائنٹ ایسا نہیں ہے جو ختم نہ ہو سکے. اب ظاہر ہے ٹاکس ہوئے ہیں، 21 گھنٹے ہوئے ہیں، فٹیگ بھی ہے دونوں وفود کو، یہ بھی ہے کہ ہم ہاتھ میں کیا لے کے جا رہے ہیں. اب دونوں سائن کر کے جاتے، امریکہ جا کے کہتا جی ہم نے ایران پہ 0% یورینیم کا کر دیا ہے. ایران میں اس کو شکست سمجھا جاتا ہے، وفد جو جاتا تو اس کو لگا جاتا کہ جیسے ہم مذاکرات میں ہار کے گئے. کوئی بھی ہار کے نہیں جانا چاہتا تھا، یہ وجہ ہے. لیکن جب یہ واپس جائیں گے، ٹھنڈے ہو کے سوچیں گے، ایک دن لگے گا، تو اس کے بعد دونوں کی پوزیشن میں مزید نرمی آئے گی اور سوچیں گے، دوبارہ سے ریفلیکٹ کریں گے کہ کیا ہمارا یہ سودا، مثلاً کہ ایران کی طرف سے یہ کہنا کہ جی یورینیم انرچمنٹ کا رائٹ ہم نہیں دیں گے، وہ سوچیں گے کہ اگر یورینیم انرچمنٹ ہم نے بم بنانا ہی نہیں ہے تو یورینیم انرچمنٹ بعد میں صحیح، پابندیاں ساری ہٹ جائیں، لیڈرشپ پوری یہ رہے انٹیکٹ. جو پاکستان نے پوری کوشش کی کہ اس کا یہ رجیم جو رہ گئے لوگ یہ بچے رہے اور ان کو کوئی ٹارگٹ نہ کیا جائے، تو یہ سارا کچھ رہے. اور امریکہ بھی سوچے گا کہ یار جنگ تو ہم نے نہیں واپس شروع کرنی. خوشائند بات یہ ہے کہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اب سیز فائر ختم ہو گیا، جو 14 دن کا سیز فائر تھا اور ہم دونوں جنگ کریں گے، یہ بات نہیں ہوئی. سیز فائر قائم ہے، یعنی کہ امن کی امید قائم ہے دونوں طرف سے، اور مجھے لگتا ہے کہ بریک تھرو ہو سکتا ہے. اور ابھی اسلام آباد ٹاکس کو فیل نہیں قرار دیا جا سکتا، انکنکلوسیو یعنی کہ غیر نتیجہ خیز کہا جا سکتا ہے. جو پاکستان کی کوششیں ہیں، ایران کے اسپیکر نے بھی باقاعدہ طور اپنی ایک ٹویٹ کا ایک پورا حصہ جو ہے وہ پاکستان کو ڈیڈیکیٹ کیا. میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا، یعنی کہ ایک حصے میں انہوں نے صرف پاکستان کی تعریف کی کہ پاکستان نے جتنے ہمارے ساتھ وہ کیا، جو تعاون کیا، ہم اس پہ ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. وی کنسیڈر انہوں نے کہا آئی ایم آلسو گریٹفل فار دا ایفرٹس آف آور فرینڈلی اینڈ برادرلی کنٹری پاکستان، اور پیس کے بچانے کے لیے جو انہوں نے ایفرٹ کی ہیں پاکستان نے، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں اور ہم پاکستان کے نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ کوشش کی. تو دونوں سائڈ سے پاکستان جیتا ہے، یعنی جو بھی ٹاکس کا نتیجہ نکلا ہے، پاکستان کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ دونوں اس بات پہ ایگری کریں گے، یہ ذمہ داری تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے، اور یہ تاریخ پاکستان نے بنا دی. جب پاکستان نے ناظرین چین اور امریکہ کی صلح کروائی تھی تو اس وقت بھی سارا کچھ سامنے اسی وقت نہیں ہو گیا تھا، گئے تھے کئی ہفتے لگے، اس کے بعد یہ بات ہو گئی. ابھی جو یہ ٹاکس ہوئے ہیں، یہ بریک تو آپ دیکھیں کتنے اشروں کے بعد آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کا موقف سن لیا. اب موقف پہ غور کریں گے، کول آف ہوں گی چیزیں، اور پھر اس کے بعد بات سامنے آئے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اسٹیپ فارورڈ ہے، اسٹیپ بیکورڈ نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ پاکستان جو ہے وہ ایرانی وفد کی ڈیلیگیشن کی واپسی کے لیے بھی پاکستان ایئر فورس یوز ہوگی، اور پاکستان نے یہ یقینی بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ ایرانی وفد باحفاظت ادھر تک پہنچے اور اس کو کوئی نشانہ نہ بنا سکے. اس حوالے سے اس سے پہلے جب وہ ایرانی ڈیلیگیشن آیا تھا تو بڑی دلچسپ خبریں سامنے آئی تھیں، اور بڑی دلچسپ جو میں آپ کو پوری صورت حال بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے پاکستان نے ان کی ہیلپ کی. پاکستان PIA کا ایک طیارہ ایرانی طیاروں کے ساتھ ساتھ اڑتا رہا تاکہ جو ریڈار سسٹم ہے اس کو ڈسپشن، اس کو دھوکہ دیا جا سکے اور یہ نہ ہو کہ ان کو کوئی نشانہ بنا لے. اس کے لیے خصوصی انتظامات پاکستان نے کیے تھے اور بڑی تفصیلی انتظامات کیے تھے. وہ جو ایویشن کی ہسٹری میں وہ ایک بڑی مثال ہے. اس کے لیے پاکستان نے جو ہے وہ ایویشن ذرائع کے مطابق ایرانی وفد کو لانے والے طیارے نے دارالحکومت تہران سے 450 کلومیٹر دور بحیرہ کیسپین کے کنارے کورگان ایئرپورٹ سے اڑان بھری تھی. شہری آبادی سے متعلق ایک اہم ذریعے نے جیو نیوز کو بتایا ہے کہ پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرولر کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ایرانی مہمانوں کے طیارے کا
ٹرانسپونڈر بند ہوگا. یہ ٹرانسپونڈر ہوتا ہے، یہ اپنا سگنل دیتا ہے کہ جی ہم یہ طیارہ ہے، یہ ہوا میں اڑ رہا ہے. اس کا سگنل بند کرنے کا مقصد تھا کہ ایرانی طیارہ پہچانا نہ جا سکے. جس طیارے کا ٹرانسپونڈر بند ہوتا ہے وہ کمرشل طیاروں کی نگرانی کرنے والے جو سیکنڈری ریڈار سسٹمز ہوتے ہیں ان پر نظر نہیں آتا. تاہم اس طیارے کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے پرائمری ریڈار پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ٹرانسپونڈر بند ہونے کی وجہ سے فوجی ریڈار بھی اس کو صرف ایک نقطے کے طور پہ دیکھتا ہے کہ نقطہ چل رہا ہے، اس کے طیارے کے متعلق بنیادی معلومات اس کو بھی معلوم نہیں ہوتی. یہ طیارہ پرائمری ریڈار پر صرف ایک نقطے کی شکل میں نظر کرتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا، ایرانی طیارے کی حفاظت کے لیے ایک انضام یہ بھی تھا کہ ایرانی طیارے کے ساتھ ساتھ ایک پاکستانی ایئر لائن کا طیارہ اڑتا رہا. اس پاکستانی طیارے کا ٹرانسپونڈر کھلا ہوا تھا، کال سائن یعنی اس کا آ رہا تھا، جو بھی ریڈار ایپس ہوتی ہیں اس پہ لکھا ہوا آ رہا تھا کہ جی یہ پاکستانی طیارہ اصل میں جا رہا ہے، اور اس کا کال سائن کھلا ہوا تھا اس کا. جبکہ یعنی کہ جو بھی ریڈار اس روٹ پہ پاکستان کا ایئر بس A320 طیارہ دیکھ رہے تھے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایران کا ایئر بس A300 طیارہ ٹرانسپونڈر بند کیے خاموشی سے اڑ رہا تھا. پاکستان ایئر لائن کا طیارہ ایرانی طیارے کو نور خان ایئر بیس تک لے کے آیا، ساتھ ساتھ سگنل گئے. نور خان ایئر بیس پہ ایرانی طیارہ اڑ گیا اور پاکستانی طیارہ اڑ کے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ چلا گیا، وہ جو دوسری سائڈ پہ ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایئر موبلٹی ڈسیپشن اس کو ایویشن ذرائع کہتے ہیں. اور اس طریقے سے پھر جو ہی پاکستانی حدود میں داخل بھی ہوا تھا تو پاکستان ایئر فورس کے طیارے بھی اس کے ساتھ ساتھ تھے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور اس کو بحفاظت اتارا گیا. یہ ہوتی ہے مہمانوں کی تکریم اور عزت اور مہمانوں کی حفاظت کا ایک انتظام. اچھا، اسی سے جڑی یہ خبر ہے کہ جی پاکستانی صحافی فیل ہو گئے. میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ پاکستانی صحافی نے کوئی خبر نہیں دی سوائے اس کے کہ کافی چائے اس کی بارے میں بات کی گئی. اچھا، میں تو وہاں نہیں موجود تھا، میں شہر سے باہر تھا کسی کام سلسلے میں، تو میں آج ہی صبح پہنچا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان میں انتظامات کیے گئے تھے صحافیوں سے، میں دیکھ رہا تھا امریکی صحافی ہیں، باہر کے جو صحافی ہیں، وہ تمام اس بات پہ مطمئن اور تعریف کرتے نظر آئے. ان کو جی یہاں پہ موون پک ہوٹل میں پہلے پک کیا گیا، وہاں ٹھہرایا گیا عارضی، پھر وہاں سے کنونشن سینٹر لے کے جایا گیا. وہاں پر جو ہے وہ ان کے لیے ٹیبل، انٹرنیٹ، کافی سب کچھ بندوبست کیا گیا، کھانا بہت اچھا رکھا گیا، بہترین انٹرنیٹ دیا گیا ان کو، ہائی سپیڈ. یہ ساری فیسلٹیز پاکستان نے ایک مہمان نواز کے طور پہ بیرون ملک سے آنے والے صحافیوں کو دیں. کیا یہ غلط کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست کیا گیا. یہ پاکستان کی مہمان نوازی تو ہمارا خاص ہے. ہمارے گھر کوئی پرونے آ جائیں، مہمان آ جائیں تو ہم اپنی ساری بیسٹ چیزیں، رضائیاں، بیسٹ کپڑے، بیسٹ چیزیں، بیسٹ کمرے ان کو دیتے ہیں، بیسٹ برتنوں میں کھانا دیا جاتا ہے. آپ تو مشہور ہے ہمارے کلچر میں کہ جی یہ مہمانوں والے برتن ہیں، یہ دوسرے برتن ہیں. مہمانوں کو تو وہ برتن دیے جاتے ہیں جو نکلتے ہی نہیں ہیں کبھی پہلے. تو یہ سب کچھ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ان میں سے کچھ صحافی جو امریکہ سے آئے، جو رشیا سے آئے، جو ایران سے آئے، وہ پاکستان کبھی پہلے نہیں آئے اور شاید کبھی بھی نہ آئے. تو یہ صحافی تو آپ کو پتا اوپینین لیڈر ہوتے ہیں، اوپینین میکر ہوتے ہیں. تو یہ اگر ان کو ہم سڑک پہ بٹھا دیتے کہ جاؤ سرینا کے پار، وہ دور لگا ہوا ہے، وہاں پہ دھوپ میں ذلیل ہو جاؤ، اپنے ٹرائی پاڈ لگاؤ اور وہاں سے خبر دو یا کرو، تو انہوں نے جا کے کیا کہنا تھا کہ یہ غریب ملک ہے یار، ان کے پاس تو خرچہ ہی نہیں تھا. تو کافی بنائی، کافی پہ بھی لکھا ہوا تھا جی پتہ نہیں بروڈ فار پیس، اور بڑے اچھے اچھے کپس اور برانڈنگ کی گئی. اور یہ برانڈنگ جو ہے وہ پاکستان کی برانڈنگ تھی. اور اس برانڈنگ پہ انڈیا میں اتنی جلن ہوئی کہ اس برانڈنگ میں کسی کی تصویر نہیں تھی، نہ پرائم منسٹر کی، نہ آرمی چیف کی، نہ چیف منسٹر کی، کسی کی تصویر نہیں تھی. اس بات پر انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ یار پاکستان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ وہاں تو ہر چیز میں مودی کی برانڈنگ ہوتی ہے. پاکستان نے اسلام آباد کی برانڈنگ کی، پاکستان کی برانڈنگ کی، لیکن کسی شخصیت کی برانڈنگ نہیں کی. تو یہ برانڈنگ کی، یہ ان کو سہولتیں دیں، اس میں کیا پاکستان کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ تو امیج بلڈنگ کے لیے ان صحافی یہ پازیٹیو تاثر لے کے جائیں گے کہ یہ مہمان نواز لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں. یہ جب اور خبریں لکھ رہے ہوں گے اور پاکستان کا ذکر آئے گا تو پاکستان کو ایک دہشت گرد، صحرا میں غریب ملک کے طور پہ لکھنے کے بجائے لکھیں گے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ایسا خوبصورت اسلام آباد ہے، ایسے ہاسپٹیبل لوگ ہیں، اور یہ ان کا مہمان نوازی کا انداز ہے. تو یہ میرا خیال ہے بہت اچھی کاوش کی گئی تھی. اور جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی صحافی فیل ہو گئے، خبر نہیں دی گئی ادھر، بھائی خبر کوئی چمچ میں تو لا کے نہیں دیتا آپ کو، خبر تو آپ نے خود ڈھونڈنی ہوتی ہے. لیکن خبر پاکستان کے حکام نے کیوں نہیں دی، اس کی بھی ایک توجہ ہے. دیکھیں جو ایرانی صحافی آئے تھے، جو امریکی صحافی آئے تھے، ان کو اپنا وفد اپڈیٹ کر رہا تھا. بلکہ جے ڈی وینس کے ساتھ تو 10 طیارے میں، جہاز میں، ایئر فورس 2 میں صحافی آتے ہیں، اے پی کے، باقی سارے وہی فوٹیج بناتے ہیں جہاز پہ. یہی وجہ تھی کہ جہاز سے اترتے ہی ان کی فوٹیج جو ہے وہ ریلیز کر دی گئی تھی، اور ان کی طرف سے، کیونکہ وہ انہوں نے بنائی تھی، وہ پاکستان نے نہیں بنائی. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے وفود کو بریف کر رہے تھے. ایرانی صحافی خبریں دے رہے تھے، تسنیم کی خبریں آ رہی تھیں، ارنا سے خبریں آ رہی تھیں، وہ ان کو اپڈیٹ کر رہے تھے. وہ دونوں پارٹیز ہیں، وہ اپنے اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ موقف ہے، ہم نے ایکسپرٹ لیول ٹاک شروع کر دیے ہیں، فیس ٹو فیس ٹاک ہوئے. پاکستان پارٹی نہیں، سازش تھا. آپ یہ پوزیشن سمجھیں. اگر پاکستان یہ خبریں لیک کرتا کہ ایرانیوں نے یہ کہہ دیا، وہ غصے سے اٹھ کے چلے گئے، امریکیوں نے یہ کہہ دیا،
تو دونوں پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان یہ خبریں لیک کر کے ثالثی کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور ایک کا ساتھ دے رہا ہے دوسرے کا نہیں دے رہا. تو یہ نازک صورتحال تھی. یہ پہلے ہی پاکستان کی حکومتی لیول پہ طے تھا کہ ہم نے کوئی خبر لیک نہیں کرنی, خبر بننے دینی ہے, جب ہوگی تو ہم دے دیں گے. کیا آپ سوچیں کل یہ خبر لیک کرتے کہ وہ اس طرح کھڑے ہوئے, وہ اس طرح بیٹھے, انہوں نے ایک دوسرے کو گھورا, ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں ملایا. یہ خبر اگر پاکستانی حکام پاکستانی صحافیوں کو دیتے بھی تو یہ خبر پاکستان کا کوئی انٹرسٹ سرو کرتی یا ثالثی کی کوششوں کو کوئی فائدہ دیتی. تو اب یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ پاکستانی حکام نے خبر کیوں نہیں دی. خبر دینی نہیں ہوتی, خبر آپ نے خود لینی ہوتی ہے. آپ کے دفتر خارجہ میں تعلقات ہوتے ہیں, آپ کے ڈیفینس حکام کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں, لو لیول کے آفیسر کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں, وہاں ان کے بھی ہمارے بھی, اور ان سے خبر ملتی ہے. لیکن کل یہ تھا کہ انفارمیشن کا ایسا بلیک آؤٹ تھا کہ کسی لو لیول کے آفیسر تک کو بھی انفارمیشن کی رسائی نہیں دی گئی تھی. اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو کوئی دھبا یا بٹا نہ لگ جائے, اور جو بڑا مقصد ہے کہ امن ہو جائے دنیا میں وہ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تنقید بالکل غلط ہے, اور جو کوششیں پاکستانی صحافیوں نے پروفیشنلی کی وہ بالکل اچھی کی, اور جو مہمان نوازی کی گئی حکومت کی طرف سے غیر ملکی صحافیوں اور مہمانوں کی وہ بھی بہت اچھی کوشش تھی. اور امید اور دعا کرنی چاہیے کہ مذاکرات ہوں اور امن ہو جائے, چاہے پاکستان میں نہ مذاکرات ہوں, ٹمبکٹو میں ہو جائیں یار, لیکن پاکستان میں آئل کی پرائسز کم ہوں گی, دنیا بھر کو فائدہ ہوگا, اور پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی, اور امن کا ہر کسی کو, امت مسلمہ کو بھی فائدہ ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں آج کا سچ.